بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ذیشان، مقرر ذیشان، جرنیل اہل حدیث محترم جناب رانا خلیق احمد پسوری صاحب کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ رانا خلیق الرحمان پسوری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اختصار کو ملحوظ رکھوں گا انشاءاللہ۔ آنے والوں سے بھی یہاں یہی درخواست ہے، یہ ایک سیمینار ہے، اس کے حوالے سے ہی گفتگو کریں، ملا جلا کر کے جو بات میری ذہن میں آئی، جو ہم سب کو مل جل کر کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ حضرت قاری صاحب سے نیاز مندی کا آغاز سرگودا سے ہوا۔ بڑے بھائی محترم رانا شفیق صاحب، میرے مربی بھی، میرے محسن بھی، اور آج کے اس پروگرام کے لیے ان کی تشریف آوری بھی ہوئی ہے، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ حضرات، جامعہ علمیہ سرگودا کے اندر میں حفظ کا طالب علم تھا، مجھے کہنے لگے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سننے کے لیے 19 بلاک کی مسجد میں چلتے ہیں، وہاں اللہ کے فضل سے بہت بڑی مسجد کے اندر بہت بڑے خطیب ہیں۔ میں اور بھائی دونوں وہاں حاضر ہوئے، اور میرے بھائی، میرے عزیز قاری مصباح الحفیظ صاحب، قاری صاحب منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ پہلی نیاز مندی کا آغاز کچھ دنوں کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم اپنے مادر علمی، ہمارا روحانی مرکز محمدی مسجد میں میں حفظ کے لیے حاضر ہوا۔ 13-14 سال کی عمر تھی۔ چند دنوں کے بعد مسجد میں دیکھا اپنے محبوب خطیب حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب کو، یہ وہاں تشریف لائے۔ حضرت الامام سے ابھی ان کی ملاقات نہ تھی، ملاقات کروائی۔ جس طرح میں نے تذکرہ کیا، حضرت الامام کے حکم سے ایک پروگرام طے ہوا، اور وہ پروگرام میں نے ہی عرض کیا کہ آپ صدیقہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ گفتگو فرمائیں۔ حضرات، صدر کے اندر ایک کیسٹوں کی دکان تھی، وہاں اکثر دیگر مسالک کے علماء کرام کے خطابات کی تقریریں ہم سنتے تھے گزرتے ہوئے، جامعہ ستاریہ سے محمدی مسجد آتے ہوئے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ ہماری جماعت کے خطیبوں کی کیسٹیں بھی کیا ممکن ہے کہ آپ سنوائیں لوگوں کو؟ اس نے کہا ایسا کوئی خطیب ہے تو آپ لائیں، بہت بڑے معروف خطباء کرام۔ میں لا کر کے کیسٹیں جب اس کے حوالے کی، ایک ہفتے کے بعد جب جمعرات کو چھٹی ہوئی، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا باقی ساری کیسٹیں لے جاؤ۔ ایک ہی کیسٹ کا انتخاب کیا، وہ تھی قاری عبدالحفیظ صاحب کی کیسٹ، اور حضرت الامام کے الفاظ
مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب جو اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تشریف نہیں لائے، ان کے چھوٹے بھائی ہمارے استاد جی قاری حضرت مفتی انس مدنی صاحب اور ان کے بیٹے یہاں فیصل صاحب اور ان کے بھائی عبدالسلام صاحب یہاں مجمع میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت قاری صاحب کا وہ پہلا خطاب تھا جو اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ حضرت امام صاحب نے جب خطاب سنا وہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مولوی خلیق، میں 13-14 سال کا حفظ کا طالب علم تھا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، اس نسبت سے مجھے کہنے لگے مولوی خلیق تم نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا جو اتنے بڑے خطیب کا پروگرام کروا دیا۔ اور یہاں محمود آباد میں بچیوں کے مدرسے میں حضرت قاری صاحب کا خطاب ہوا، پھر روڈ پہ خطاب ہوا۔ رات جب قاری صاحب نے خطاب کیا، حضرت پروفیسر ساجد میر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ ان کے خطاب کے بعد ان کے الفاظ یہ تھے کہ حضرت قاری صاحب کے خطاب کے بعد جو ان کے الفاظ تھے وہ دہرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ہماری جماعت ہی کے اندر نہیں ساری جماعتیں مل جائیں ان کے اندر بھی قاری عبدالحفیظ جیسا خطیب موجود نہیں ہے۔ حضرات تکبیر، بس بیٹھو بیٹھو بس جماعت خطیب ایشیا، حضرات خطیب ایشیا۔ حضرت قاری صاحب کا ایک انداز تھا، ایک وجد تھا، ایک طریقہ خطاب تھا۔ جب آپ خطاب فرماتے، جب آتے اس بات پہ کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ الفاظ تڑپا دیا کرتے تھے اور ایسے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ جب ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتے، اسی تذکرے کے اندر جب بی بی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتے نا کہ عقیدتوں کا مرکز سامنے موجود تھا مگر دل نے کہا یہ عقیدتوں کے مرکز ہیں مگر میرا عقیدہ یہ کہتا ہے یہ فرش پہ بیٹھی ہوئی وہ ذات ساری کائنات میں بلند ہے، بلند ترین ہے۔ جو مسئلہ یہاں فرش پہ، یہ بند کر دے بند کر بند کر بند کر دے بند کر دے بند کر دے بیٹے، جو آئے گا انشاءاللہ احباب کے پاس آئے گا، یہ میوزک یا جس انداز میں ہے اسے بیٹے بند کر دیں انشاءاللہ۔ دل ہمارے فرش راہ ہیں الحمدللہ اپنے احباب کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے محسنوں کے لیے۔ اہلا و سہلا و مرحبا، آپ سب کی تشریف آوری کو اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ذی وقار، جب یہ تذکرہ فرماتے نا تو ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو معاملہ فرش پہ حل نہیں ہوتا ڈائریکٹ کال ملائی۔ کس کے ساتھ؟ عقیدہ کہتا ہے ڈائریکٹ کال ملائی۔ اور جب یہ ڈائریکٹ کا لفظ میرے ذہن میں آتا ہے نا، جب قاری صاحب بار بار کہا کرتے تھے نا لعنوا 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 فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لگتا تھا ڈائریکٹ کلال ملا کر کے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ جو ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھونکتا ہے، جو صحابہ اکرام کی عظمت کے خلاف بھونکتا ہے، جب کہتے بڑے تسلسل کے ساتھ روانی کے ساتھ لعنوا لعنوا لعنوا، تھا تو ایک مسکین سا فرد مگر اس شخصیت کے ہمت، حوصلے، عزم کے پہاڑ اور استقامت کے بارے میں بڑا قریب سے جانتا ہوں۔ ایک بہت بڑی ایجنسیوں کی پیداوار ایک جماعت تھی۔ یہ تنہا شخص جب اپنے بیٹے کے قتل کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر جلسوں کے اندر کانفرنسوں کے اندر جب دعائیں کرتا تھا، بہت بڑی جماعت اس اکیلے کے سامنے استقامت پہاڑ کا، جو استقامت کے پہاڑ کے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز، نعرہ تکبیر، خدمات خطیب ایشیا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت رانا خلیفہ صاحب مسروری، مسلک کے حق اہل حدیث کی کستوری رانا خلیفہ صاحب مسروری۔ اور حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت
العزت کے قرآن سے میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت کے ہمراہ ایک جنگل سے گزرے. ایسے میں تنہا ایک شخص کی آواز آئی. اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شخص فطرت اسلام پر ہے. اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. وہ ایک بکریوں کا چرواہا تھا. صحیح ابن خزیمہ 399 نمبر آقا علیہ السلام کی یہ حدیث. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا پوچھا تو ایک بکریوں کا چرواہا تھا. وہ تھا تنہا جنگل کے اندر. اللہ کا قرآن کا یہ وعدہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. اور حضرات قاری صاحب کی مبارک زبان سے سنا ہوا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں. ایک بستی انطاکیہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. سورہ یاسین کے اندر جب اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ ایک شخص کارپینٹر حبیب نجار جب آیا بستی کے نواسے لوگوں کو دیکھا یہ نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کا قرآن جن کے بارے میں تذکرہ فرما رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. جب دو نبیوں کو جھٹلایا تیسرا نبی آیا. اللہ رب العزت نے بستی والوں کو نبیوں کو عزتوں کے تاج عطا فرمانا چاہے. بدبخت کہنے لگے قالوا تطیرنا بکم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم. اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا طائرکم معکم. اس کو منحوس کہنے والوں جو اللہ کے قرآن سے تعلق رکھتا ہے نبی کے فرمان سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون. تھا تنہا فرعون کے دربار کے اندر ایمان کو چھپانے والا جب اللہ کی توحید کے تذکرے سنتا ہے فرعون جیسے کافر سے ظالم سے جس نے کہا تھا ذرونی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّا. اس نے تنہا جب یہ سنا کہ فرعون قتل کے فتوے دے رہا ہے اور کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّا. جب رب کا تذکرہ سنانا یہ اپنے رب کے حوالے سے اتنا مخلص تھا توحید اتنی پختہ تھی. اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس کے درباریوں میں سے کوئی بات کو باہر لے جانے والا نہیں تھا. اللہ رب العزت نے فرش پہ کھڑے ہوئے کی اس بات کو عرش معلیٰ پہ ایسے پسند فرمایا. اللہ رب العزت نے اس کے نام سے اپنے قرآن کی ایک سورت کا نام سورہ مومن ہی رکھوا دیا. نسبت ہے قرآن کی طرف. جب قاری قرآن پڑھتا تھا بہت ساروں نے بعد میں قرآن ان کی طرز پہ پڑھا اور حضرت قاری اکبر اسد صاحب جو اس وقت حافظ الحدیث کے نام سے مشکات کا حافظ بخاری کا حافظ میں نے ان کی زبان سے اپنی سماعت سے الفاظ سنے. کہتے ہیں جب لوگ ہماری تقریریں نہیں سنا کرتے تھے لوگ ہماری طرف آنے کے لیے تیار نہ تھے ہم قاری صاحب کے انداز میں قرآن پڑھ کر کے اپنی تقریروں کو تقویت دیا کرتے تھے. حضرت قاری صاحب کو قرآن کی برکت کی وجہ سے ازواج مطہرات کی عظمت اور پاسداری کے حوالے سے اصحاب پیغمبر کے حوالے سے جو اللہ نے عزت عطا فرمائی جب کہتے تھے میں نے بڑے خدا بھائی کرام کو سنا ہر کوئی کہتا تھے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زبان سے بدائی امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ. پھر کس انداز میں کہتے تھے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اللہ کی قسم لگتا تھا ڈائریکٹ کار مل گئی جب وہاں سے پیغام آتا تھا. ہم نے اس بدبخت پہ
جو دنیا میں صدیقہ کائنات پہ بات کرتا ہے بدبختی کی بات کرتا ہے، ایسے لگتا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے اس دنیا دار پہ والآخرہ اور جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا نا، ودیت ہوتی تھی نا، القاء ہوتا تھا نا، قاری اس وقت تک اللہ سے یہی دعا کرتا تھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ عظمت صحابہ اور حضرات باتیں بہت سی کرنے والی ہیں، وقت کا بھی احساس ہے۔ خطیب خدمات ایشیا کے حوالے سے میں یہی اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو اور آپ سب کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کانفرنس کا انداز کوئی برسی والا نہیں کہ کوئی انداز میں یہ نہ سمجھے اگر برسی کا معاملہ ہوتا رمضان کے اندر رکھا جاتا، یہ اسی انداز میں تذکرہ ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ مدثر لقاء الحفیظ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ اور ہم جھوم رہے تھے، ابھی مصباح الحفیظ کریں گے ہم بھی جھومیں گے۔ یہ قاری صاحب کا تذکرہ نہیں، یہ اپنے محسنوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کی راہ کے تذکرے کیے، اللہ کے نبی کی راہ کے تذکرے کیے، پھر ان تذکروں کی نسبت کی وجہ سے تصدیقات صدیق کے حوالے سے تذکرے ہوتے ہیں۔ تصدیقات ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ عجیب سی بات ابھی میرے ذہن میں آئی کہ جس طرح آقا علیہ السلام پہ اللہ کا قرآن اترانا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کی تصدیق کے لیے نبی آیا کرتے تھے۔ جب میری ذات کی تصدیق کا معاملہ آیا، اللہ نے تصدیق کے لیے ابوبکر صدیق کو میرا ساتھی بنا دیا۔ اور حضرات 17 رمضان ماں جی بھی فوت ہوئی، 17 رمضان کو بیٹا بھی فوت ہوا، وہ بھی روزے کا مہینہ، یہ بھی روزے کا مہینہ، اور اللہ رب العزت نے قاری عبدالحفیظ کی موت 17 رمضان کے حوالے سے اس دنیا سے رحلت کا سفر اس انداز میں دیا کہ جس طرح موت کی تصدیق اور پھر اس طرح صدیقہ کائنات کی عظمت کے تذکرے کیا کرتے تھے، اللہ نے اس دن موت عطا فرما کر کے ماں کے پہلو میں، پھر لوگوں نے خواب میں دیکھا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ملی اور ارشاد فرمایا اللہ نے میرے بیٹے کو میرے پاس بھجوا دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو دین پر اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے، اور ہم سب کو بھی اللہ آقا علیہ السلام کے پہلو کے اندر قاری صاحب جس طرح اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ جی تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو بھی صحابہ کرام اما عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات کی عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نعرہ اس حوالے سے میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔